الله 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 فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی و حاضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے تمائم کے تعلق سے گفتگو آئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ وہ چیزیں جس کو بلڈ پریشر وغیرہ کے کنٹرول کے لیے لوگ لگاتے ہیں یا پہنتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں آ کر کے یہ بات مکمل ہو گئی تھی۔ اب باقی جو کتاب میں جو تفصیل ہے تمیمہ کا یا وداع کا، وہ تفصیل آپ اردو میں پڑھ لیں خود سے، کیونکہ کتاب اردو میں ہے، رومن میں بھی موجود ہے، اور جتنی باتیں اس کی آنی تھی وہ ہم درس کے درمیان بیان کر چکے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس کو کوئی وہاں سے دیکھنا چاہتا ہے یا یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو یاد کر لے۔ اب ہمارے پاس مسائل ہیں تو مسائل پڑھیے۔ بسم اللہ۔ چلیں، کون ہے؟ مسائل پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد وعلیکم للہ السلام نحمدہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری سے تحفظ کی نیت سے چھلا، دھاگا یا ڈورا وغیرہ باندھنا سخت منع ہے، نمبر 1۔ نمبر سخت 2، منع ہے، بس یہ نمبر 1 ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیماری کے سے بچنے کی نیت سے یا بیماری کو دور کرنے کی نیت سے دھاگا، چھلا یا ڈورا، اس طرح کی چیزیں نہ باندھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اپنے میں نہ باندھے، اپنے گاڑی گھوڑے میں نہ لگائے، اپنے گھر میں نہ لگائے، اپنے بال بچوں کو نہ پہنائے۔ کسی کو بھی ان چیزوں سے وہ بیماری کو دفع اور بیماری کو روکنے کے لیے یا بیماری کو اپنے سے دور کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے معلوم شدہ اس بیان سے کہ اگر صحابی بھی اس نیت سے کوئی چیز باندھے یا لٹکائے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ بھی کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ صحابہ کی اس ٹھوس بات کے لیے شاہد موجود ہے، اور وہ یہ کہ شرک اصغر اکبر الکبائر ہے، اکبر الکبائر ہے۔ بس 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین کی روایت میں آپ نے کہا کہ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ، اگر تم مر گئے، وہی علیک، اور یہ دھاگا یا یہ چھلا اگر تمہارے اوپر رہا، ما افلحت ابدا، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ اگر تم مر گئے اور تمہارے ہاتھ میں یہ دھاگا رہا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو صحابی سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو ہم اور آپ کس مقام پہ ہیں، اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آئی
کیا بات ہے؟ آڈیو میری نہیں جا رہی ہے کیا؟ صحیح آ رہی ہے شیخ؟ کوئی کیوں لکھتے ہیں، کوئی لکھ رہے ہیں کہ آڈیو چیک کیجئے. وہ کوئی آن کر دیا تھا اسی کی وجہ سے. ہاں بالکل کلیئر آ رہی ہے شیخ، الحمدللہ بہت اچھی آ رہی ہے. الحمدللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ رہا اور آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی بغیر توبہ کیے ہوئے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کبھی کامیاب نہیں ہوئیے گا. تو ہمارا اور آپ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم کو اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہاں ایک بات، ایک سوال ہے جی، ما افلحت ابدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی کامیاب نہیں ہوگے. یہاں کون سی کامیابی مراد ہے؟ آخرت کی آخرت کی کامیابی. صحیح ہے، بالکل. اور کوئی لوگ بتائیں؟ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا. اور جس چیز کے لیے پہنا وہ بھی کامیابی نہیں ہوا. اور دونوں مراد ہے شیخ، دنیا آخرت دونوں. اور کوئی؟ ہم چاہتے ہیں جواب ان لوگوں سے جو اصول ثلاثہ میں ہمارے ساتھ ہیں. یعنی اصول ثلاثہ سے ساتھ میں ہمارے چل رہے ہیں، ہم ان سے جواب چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں جو پڑھے ہیں جس چیز کے. ہاں جی، ما افلحت ابدا، اس میں خوارج کے لیے دلیل ہے کہیں پر سے؟ جی، کبیرہ گناہ کرنے سے کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا دلیل ہوگا. کیوں نہیں جواب دیتے ہیں آپ لوگ؟ تو یہاں مراد کامیابی سے کون سی کامیابی مراد ہے؟ جنت. کیا یہ کامیابی مراد ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ نہیں. پھر بولیے. دنیا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہی نا؟ جی ہاں، تو کہیے گا کہ خوارج کے لیے اس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو شرک اصغر مانتے ہیں تو شرک اصغر آدمی کو ملت سے نکالتا نہیں ہے. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک اصغر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک اصغر کرنے والا ہمیشہ اور دائمی جہنمی ہوگا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ما افلحت ابدا، یعنی ما افلحت من العذاب ابدا، عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو، تم کو عذاب دیا جائے گا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جب چاہے گا تم کو جنت سے، جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا. یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. اور اگر شرک اکبر مان رہے ہیں تو پھر چلیے بالکل صحیح بات ہے. اگر کوئی آدمی یہ مان رہا ہے کہ یہ کڑا یا یہ دھاگا ہی ہم کو نجات دینے والا ہے، تو ایسی صورت میں ما افلحت ابدا، اگر شرک اکبر وہ کر رہا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو شرک اصغر مان رہے ہیں تو ما افلحت ابدا کا معنی یہ ہوگا کہ پہلی فرصت میں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے ثواب، اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی ہاں. چلیے، تو اس سے یہ کہیے گا کہ یہاں ما افلحت ابدا سے مراد فلاح مطلق نہیں ہے، یعنی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اگر تم مر جاتے ہو اسی چیز کے اوپر تو شرک اصغر کے اوپر تمہاری موت ہوگی، اور شرک اصغر کے اوپر تمہاری موت ہوگی تو اللہ رب العالمین کے مشیت کے اوپر مرو گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم کو عذاب دے گا، اور پہلی مرتبہ اول وہلہ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو. چلیے،
नंबर 3, जहालत के सबब भी इन चीज़ों के मुर्तकिब को माजूर नहीं समझा जाएगा। हाँ, जहालत के सबब ऐसा करने वाले को माजूर नहीं समझा जाएगा। हाँ जी, ये जुमला सही है या नहीं है? जी, एक हिसाब से तो सही है, वो कभी ना कभी तो सुना होगा कि ये शिरक है, धागा बांधना या तावीज पहनना। नहीं, अगर नहीं सुना होगा तो कोई बात ही नहीं है। जाहिल किसको कहेंगे? जो नहीं जानता होगा, उसका हुक्म नहीं जानता होगा। जी। इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता आप लोगों को हम किताब नहीं समझा पा रहे हैं, जबकि हमने तफसीली गुफ्तगू की थी इसके ऊपर अभी 3-4 दिन पहले की बात में, बहुत तफसील से बात किया था। हाँ जी, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं बहस को? बोलिए, बात कीजिए, जवाब दीजिए। समझ गए। इब्न हातिम हजरत अबी हातिम ने हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक बयान किया कि उन्होंने एक शख्स के हाथ में बांधा बुखार के सबब धागा बांधा हुआ देखा तो उन्होंने ठहरिए, आप ठहरिए, आप रुकिए। दूसरे लोग जो आ रहे हैं जी, उनसे पूछ रहा हूं मैं, कोई बोलेगा? नहीं जा रही आवाज मेरी? जी, उसका इल्म हासिल करना जरूरी, वो नहीं किया इसलिए उसको पकड़ो। ना, नहीं है मुफीज, ऐसा नहीं है। हमने वजाहत किया, आप लोग पीछे सुनते नहीं है वीडियो को। ये सबसे बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। हम बार बार आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसको सुनिए। एक मर्तबा सुन के नहीं होगा भाई। आदमी पढ़ के एग्जाम देता है तब जा करके पास करता है। अब एक मर्तबा खाली सुन के चाहिएगा कि जहन में बात आ जाए तो नहीं बैठेगी बात। हमने वहां नहीं कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कहा इनसे, इमरान इब्न हुसैन से कहा, इंज़हा, अपने हाथ से निकालो, पहले ऑर्डर दिया। उसके बाद कहा फ़इन्नका लौ मित्ता वही अलैका, अगर तुम मर गए और ये कड़ा तुम्हारे हाथ में रहा, मा अफ़लहता अबदा, कभी भी कामयाब नहीं होगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी जाहिल है, उसको नहीं पता है, जाहिल का मतलब ये हुक्म नहीं मालूम है, तो उस हुक्म से वो जाहिल है, नहीं मालूम है उस बेचारे को, तो इसका मतलब उसको उज्र का फायदा मिलेगा, जहालत के उज्र का फायदा मिलेगा, ये मतलब है। और मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना कि इस मसले में जहालत उज्र नहीं माना जाएगा, ये दुरुस्त नहीं है। यह मैं वहां भी कहा था और यहां भी इसकी वजाहत कर रहा हूं। लेकिन फिर अगर नहीं सुनिएगा या फिर अगर दोबारा उसको केयरफुली नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा तो फिर भूल जाइए। अभी इतना बताने के बाद याद आया कि हम इसका तस्करा किए थे आपके सामने। जी, याद आया नहीं आया आप लोगों को? जी किए। हाँ जी। और शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने यहां इस तरह से लिखा है, क्योंकि ये वईद की बात है आदमी को, ताकि ये बात लगे। लेकिन दूसरे जगहों पर जब शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के फतावे को पढ़िएगा तो आपको अंदाजा होगा कि नहीं, वो भी इस बात के कायल हैं
کہ اگر کوئی آدمی واقعی ایسا ہے کہ جس کو اس کا حکم نہیں ملا ہے، وہ بیچارے کو پتہ نہیں ہے واقعی، تب اس آدمی کو جہالت کا بینیفٹ اور جہالت کا عذر، اس کا فائدہ ملے گا، ہے نا. لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ واقعی یہ آدمی نہیں جانتا تھا؟ یہ جاننا ضروری ہے نہیں ہے؟ اب کیسے سمجھیے گا کہ یہ آدمی نہیں جانتا ہے واقعی؟ اس کے ظاہر پر قیاس کر کے، اس کے ظاہر پر قیاس کر کے، ظاہر پر قیاس کر کے، اس کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کے کہ وہ جن ماحول میں رہتا ہے، جس جگہ پہ بستا ہے، ہو سکتا ہے وہاں کے علماء اس طرح کے کام، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی گاؤں سے آپ کے پاس آیا اور آپ جان رہے ہیں کہ وہاں بہت سارے لوگ اسی طرح سے ہیں، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو تعویذ گنڈے اور اس کو بنانا اور یہ کرنا اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہاں کے مسجد کے علماء بزنس کے طور پہ اس کو کیا کرتے ہیں. وہاں سے وہ پہن کے آیا آپ کے پاس، آپ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ پہننا غلط ہے. ارے غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو دھڑلے سے یہ چل رہا ہے، ہم کو نہیں پتا تھا. اگر ہم کو یہ بات پتا ہوتا تو ہم ہرگز نہ پہنتے، ہم ہرگز اپنے بچے کو نہیں پہناتے، لائیے ہم کاٹتے ہیں. تو اس کو جہالت کا عذر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا آپ کیا کہیے گا؟ ابھی مشرک تھے، شرک کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھو اب اسلام میں داخل ہو، یہ کہیے گا؟ نہیں. نہیں کہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے نا، دعویٰ کر رہا ہے، اس کا دعویٰ، اس کے حالات اس کے اوپر گواہی دے رہے ہوں کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. چلیے نمبر 4. یہ چیزیں دنیا میں بھی مفید نہیں بلکہ مضر ہیں، جی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تیری بیماری کو بڑھانے کے سوا کچھ نہ کرے گا. کچھ نہ کرے گا، تیری بیماری کو بڑھانے کے سوا کچھ بھی نہ کرے گا. یہ جو اس طرح کی چیزیں، دھاگا یا اور جو چیزیں ہیں، تعویذ، اس کو جو لوگ پہنتے اور لٹکاتے ہیں، یہ سب کے سب چیز اس دنیا کی حضرت زندگی میں بھی اس کے لٹکانے والے کو فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ اس کو نقصان پہنچائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ نقصان پہنچانا 2 طریقے کے اوپر ہوگا. کتنے طریقے کے اوپر؟ 2 طریقے کے اوپر. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والا آدمی ہمیشہ خوف و ہراس میں زندگی گزارے گا. جی ہمیشہ. اسی لیے آپ دیکھیے گا یہ جو پتھر پہننے والے، تعویذ لٹکانے والے اتنا احتیاط کرتے ہیں، ہے نا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم کو لگتا ہے نظر لگ گیا، ہم کو فلاں ہو گیا، ہم کو چلا ہو گیا، ہم کو یہ ہو گیا، ہم کو وہ ہو گیا. ہمیشہ اس کو خوف قلق کے اندر وہ زندگی گزارے گا. ارے دیکھو اس راستے سے گزر رہے تھے، وہ ہم کو ایسے دیکھ رہا تھا، وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں یہ گرا ہوا دیکھے، ہم کو ٹھیس لگ گیا، ٹھوکر لگ گئی. دنیا بھر کی باتیں بناتا رہے گا کیونکہ اس کا دل اسی سے معلق رہتا ہے. ہوتا ہے ایسا؟ یہ نہیں ہوتا ہے؟ جی 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 دل اسی سے معلق رہتا ہے. یہ پہلا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے، کبھی بھی اس کو سکون نہیں حاصل ہوگا دنیا کی زندگی میں، نہ اپنے یہ پہ، نہ مال و دولت کے یہ پہ، اور نہ بال بچوں کے. دکان میں تھوڑا سا کاروبار کم ہوا، فوراً دل میں خیال آئے گا، لگتا ہے مولوی صاحب کے پاس جانا پڑے گا، کوئی لگتا ہے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، کسٹمر نہیں آ رہا ہے دکان میں، بھاگا پھر. جس کا چل رہا ہے وہ کہے گا بزرگوں کا رحم و کرم ہے. ہاں. اور دوسرا طریقہ اس کے پریشانی کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان چیزوں سے جس چیز کی تمنا وہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمنا کے الٹا معاملہ کرتا ہے. اور یہی معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا جو انہوں نے حضرت عمران ابن حسین سے کہا تھا، فَهَذَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، کہ یہ تمہاری تکلیف میں اضافہ ہی کرے گا، کمی نہیں کرے گا، اضافہ ہی کرے گا. چلیے، کیونکہ اللہ رب العالمین تم کو بدلہ دے گا، اس کا، اس گناہ کا بدلہ تم کو عطا کرے گا. چلیے نمبر 5،
ایسی چیزوں کو استعمال کرنے والے شخص کو سختی سے روکنا چاہیے۔ ہاں سختی سے روکنا چاہیے۔ انکار کے درجات ہیں جی، انکار کے درجات ہیں۔ کوئی منکر اگر آپ دیکھیں، برا کام دیکھیں، تو اس میں انکار کرنے کے بھی درجات ہیں۔ درجات میں یہ ہے کہ زبان سے جو ڈانٹنے ڈپٹنے کی سب سے انتہائی درجہ ہو سکتا ہے، اس کا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس چیز کو منع کرے، کہا ہٹاؤ اس کو، یہ کیا رکھے ہوئے ہو، نکالو اس کو، نکال کے پھینکو، ہے نا۔ اس طرح کے جزر والی، تنکیر والی، نفرت والی بات اس سے کرنی چاہیے جہاں اس طرح کی چیز کو کوئی آدمی دیکھا۔ لیکن یہاں یہ بات دیکھ لے کہ ہم جس کو ڈانٹ رہے ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسا ریئیکٹ کرے گا۔ کہیں ایسا نہیں کہ کسی کو ڈانٹا ڈپٹا وہ الٹے آپ کے گلے پڑ گیا، تو ایسا نہیں، وہاں پہ حکمت ہے۔ لیکن آپ ہیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہے، وہ پہن کے آیا، آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، کیونکہ اگر دو چار بات آپ بڑھ کے بھی اس کو کہہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو پلٹ کے جواب نہیں دے گا۔ بیٹا ہے اگر وہ اس طرح کر رہا ہے، گھر میں اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے، لیکن کوئی اگر راہ چلتے آدمی کو ویسا کیجیے گا تو وہ نہیں مانے گا، تو بیٹھ کر کے اچھے سے سمجھانا ہے۔ چلیے نمبر 6، اس بات کی وضاحت معلوم ہوئی کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اسے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ۔ چلیے نمبر 7، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہاں تھوڑا اضافہ کیجئے جی، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اور وہ تعویذ قرآن مجید کے علاوہ ہے تو اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا تو پھر یہ بتائیے قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ تو وہ حکم نیکسٹ والے باب میں آ رہا ہے۔ چلیے نمبر 8، بخار کی وجہ سے دھاگا باندھنا شرک ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص تانت باندھے ہوا تھا اور کہا کیوں باندھا ہے؟ تو وہ بخار کی وجہ سے باندھے ہوا تھا۔ چلیے نمبر 9، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک اکبر کی آیات سے شرک اصغر پر بھی استدلال کیا کرتے تھے، بالکل جیسا صحیح۔ کہ سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے۔ چلیں اس پہ بات ہو چکی ہے کل۔ جی نمبر 10، نظر بد سے بچاؤ کے لیے سیپ باندھنا شرک ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 11، بیماریوں سے تحفظ کے لیے تعویذ لٹکانے اور سیپ وغیرہ ڈالنے والے کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے اور اسے آرام نہ دے۔ اللہ اکبر، یہ بہت عظیم بات ہے جی، غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، کہا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ۔ تو جو آدمی تعویذ لٹکایا ہے نا، منع کرنے پر نہیں مان رہا ہے، تو اس کے اوپر بد دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ اور ایک آدمی جو مسلمان ہے جی، خود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مان رہا ہے، خود کو اللہ رب العالمین کی شریعت کے اوپر چلنے والا مان رہا ہے، کیسے اس کا دل گوارا کرے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ ایسا کرنے والا آدمی کبھی کامیاب نہ ہو، اور وہ کام وہ کرے، چاہے اس کو نظر بد سے ہو یا چاہے کسی اور چیز سے بچنے کے لیے ان دھاگوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو لٹکائے، کبھی بھی اس کا دل گوارا کرے گا؟ بولیے نہیں کرے گا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ چلیے باب نمبر 8، دموں اور تعویذوں کا بیان۔
دم اور تعویذوں کا بیان. بابو ما جاء فی الرقا والتمائم. بابو ما جاء فی الرقا والتمائم. ہاں جی، سارے لوگوں کے پاس کتاب ہے کھلا ہوا، کھلی ہوئی ہے کتاب سب کے پاس؟ جی سر میرے پاس ہے. جی الحمدللہ. اس سے پہلے والا باب نکالیے تو، یعنی جس کو پڑھ کے ابھی ختم کیا. اور کوئی پڑھے، جو پڑھ رہے ہیں وہ نہیں، دوسرا آدمی کوئی پڑھے. باب کیا تھا؟ صرف باب پڑھنا ہے. باب رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے اور دھاگے پہننا شرک ہے. شرک ہے. وہاں دیکھیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے صراحت کی، کہا شرک ہے نا. اور یہاں کیا کہا؟ یہاں صرف کہا باب ما جاء فی الرقا والتمائم. دوسرا باب پڑھیے جو ابھی جس کو پڑھنے والے ہیں. دم اور تعویذات کا بیان. دم اور تعویذات کا بیان. یہ نہیں کہا کہ یہاں شرک ہے. دھاگا چھلا اس کے بارے میں کہا کہ یہ اگر کوئی لٹکاتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے یا بیماری سے بچنے کے لیے تو شرک ہے. اور یہاں کہا کہ دم اور تعویذ کا بیان. یہ نہیں کہا کہ شرک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از ڈفرنس بٹوین دم اور تعویذ اور دھاگا اور چھلا. یہی نا جی؟ جی فرق ہے دونوں کے درمیان. اب کیا فرق ہے اس کو سمجھیے. پہلے باب کے اندر شیخ رحمت اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی کہ دھاگا پہننا یا اسی طریقے سے کڑا لگانا، کڑا پہننا مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے. تو اب اس کے بعد مناسب ہوا کہ یہاں پہ دم کے بارے میں اور تعویذ کے بارے میں تذکرہ کیا جائے تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. گویا کہ مصنف سے کسی نے پوچھا، مطلب ایک بات بتا رہے ہیں کہ مصنف ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ شیخ آپ نے تو ہمارے لیے بتا دیا کہ چھلا پہننا، دھاگا پہننا یہ شرک ہے، تو پھر تعویذ پہننا یا دم کروانا اس کا کیا حکم ہے وہ بھی بیان کر دیجئے. تو دونوں کے درمیان فرق ہے. اسی لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے وہاں کہہ دیا، حکم لگا دیا ہیڈنگ میں ہی کہ دیکھو ایسا 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 کرنا شرک ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا باب. یعنی پتہ یہ چلا کہ تعویذ لٹکانا اور دم کروانا کبھی شرک ہوگا اور کبھی شرک نہیں بھی ہوگا. کبھی شرک ہوگا اور کبھی شرک بھی نہیں بھی ہوگا. لیکن دھاگا لٹکانا، چھلا پہننا، کوڑی بنانا، پتھر پہننا، جوتا لٹکانا، نیبو مرچی لٹکانا کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو سبب مانیے گا تو شرک اصغر ہوگا، اور اگر سبب نہیں مان کے اسی کو فائدہ دینے والا مانیے گا تو شرکن فی الربوبیہ الاکبر، شرک اکبر ہوگا اور ربوبیت میں شریک کرنا ہوگا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی ابھی؟ جی جی سر. سارے لوگوں کو آئی جی؟ جی الحمدللہ. دیکھیے بھائی سمجھیے، اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو ہم کو بولیے، ہم بار بار آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بغیر سمجھے ہوئے پلیز نہیں نکلیے، نہیں تو ہماری بھی محنت ضائع، آپ لوگوں کی محنت بھی ضائع. اور کتاب انشاءاللہ ایک مرتبہ سمجھ کے اگر پڑھ لیے تو عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو سمجھنے کی کوشش کیجئے. چلیں وقت ہو گیا، اب انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت ہوگی. اب یہاں سے یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ مسئلے کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ آدمی سب کرتا ہے. اس سے پہلے والا تو ہو سکتا ہے کوئی بچتا ہوگا، چلیے دھاگا ہے، چھلا ہے، ہم لوگ کبھی نہیں پہنے، تعویذ ہے، ہم لوگ کبھی نہیں پہنے. لیکن یہاں دم کروانے والی بات ہے، اور دوسری چیزیں، کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، میاں بیوی کے تعلق سے کوئی کسی کو
یہ کر دیتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو جی مت مار دینا اور کیا کیا وہ ساری چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ اس باب میں آئے گا. لہذا آپ لوگ بھی جڑے رہیے اور اپنے عزیز و اقارب جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں یا ان تک یہ علم نہیں پہنچی ہو تو ان کو یہ لنک شیئر کیجئے, ان کو شامل کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہیں کے لوگ ہوں, ادھر ہی کے ہم لوگوں کے ہی علاقے کے لوگ ہوں تاکہ ان کو بات معلوم ہو سکے, پتہ چل سکے. یہ بھی تبلیغ کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہوگا. اور اگر آپ اس خوشخبری میں انشاءاللہ شامل ہوں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ سینسیٹیو مسائل ہوتے ہیں جہاں سے توحید پہنچانے والا اپنی دعوت کا آغاز کر سکتا ہے, کیونکہ یہ سب کی ضرورت کی بات ہوتی ہے اور آدمی اس کو بہت غور سے سننے کی کوشش بھی کرتا ہے. سمجھ ماری بات؟ جی 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 انشاءاللہ. تو اب کل کا جو چیپٹر ہے یا کل سے جو ہم لوگ سبق پڑھیں گے وہ پڑھے ہوئے سبق سے زیادہ اہم ہے, اس لیے اور پورے اہمیت کے ساتھ کتاب کو پڑھ کر کے آپ لوگ آئیے کلاس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہماری اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. الله 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 الله